کی بدلتی صورتحال اور پاکستان کا کردار. صورتحال کو تو بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا گیا، لیکن پاکستان کا کردار کیا ہو، تو یہ بڑی واضح بات ہونی چاہیے کردار کے حوالے سے. یہ نہیں ہو کہ دل حسین کے ساتھ اور تلواریں یزید کے ساتھ. ایک بائی پولر ورلڈ کو جب آپ نے یونی پولر ورلڈ کنورٹ کیا تو اس وقت ڈکٹیٹرشپ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی تھی اور پرسنل انٹرسٹ تھے. اور پھر جب یونی پولر ورلڈ ہو گیا تو امریکہ تو پھر اپنی انٹینشنز کو ایگزیکیوٹ بھی کرتا ہے اور مختلف طریقے سے کرتا ہے. مثلا جن لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ جمہوریت کے خلاف ہیں، امن کے خلاف ہیں، ان کو یہاں تو کہتا ہے جی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور سیریا میں ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہم نے بہت زیادہ سیکریفائس کیا، پاکستان نے کیا، سب سے زیادہ پاکستان کے عوام نے سب سے زیادہ کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ رول اس پاکستان کے حکمرانوں کا کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس ملک میں جمہوریت نہیں تھی. دونوں مرتبہ آپ دیکھ لیں. اب امریکہ کا 9/11 کے بعد کا رول، اور پھر پرٹیکولرلی جس طرح انہوں نے عراق میں چڑھائی کی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے، اور پھر برآمد کچھ بھی نہیں ہوا، اسی قسم کا ابھی وہ اس ریجن میں بھی ایران کے خلاف جو اس کی پیش قدمی ہے، الٹیمیٹلی پھر انٹرنیشنلی بھی اور ڈپلومیٹکلی بھی عراق کی وار کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ ہم نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا. 20th سینچری میں ویسٹ نے 2 ورلڈ وارز دیکھی اور اپنے سرفیس پہ دیکھی. اب ویسٹ نے وہ سارا معاملہ شفٹ کر دیا ایشیا کی طرف، اور جتنا بھی کرائسس آ رہا ہے وہ اب ایشین جو سرفیس ہے، جو اس پہ یہ آ گیا ہے. تو انگریز تو اب گھبراتا ہے جنگ سے، خود تو وہ لڑنا نہیں چاہتا جب تک اس ملک میں اسٹیٹسمین نہیں ہوگا. وہ اسٹیٹسمینس جو انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹیٹسمین ہو. پاکستان نے 1973 میں ایک رول ادا کیا. ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے، مڈل ایسٹ کی وار تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو کا ایک رول تھا. اور پھر وہ رول کہ جب سینکشنز لگی ان پیٹرولیم پروڈکٹس تو یورپ باں کر گیا تھا. تو وہ لیڈ کس کی تھی؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تھی. پوری مسلم امہ اکٹھی تھی اس وقت. تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کی قیادت کس کے پاس آیا، ان کے پاس کیپیسٹی ہے، یا آج پاکستان کے پاس اس کیپیسٹی میں ہم ہیں کہ ہم کسی کو پرسویڈ کر سکیں. انسسٹ کرنا تو بات کی بات ہے، صرف پرسویڈ کر سکیں کہ آپ ہماری بات سنیں اور اپنا رول ادا کریں. جب ہمارے ملک میں اپنے میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ہم ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، ہم کیا میئرز لے سکتے ہیں. خدا را فورن پالیسی پہ ہم ٹوٹلی فورن آفس کے بابوؤں پہ نہ چھوڑ دیں. پچھلے 70 سال سے ان کے رحم و کرم پہ فورن پالیسی نہیں ہونی چاہیے. فورن پالیسی ہو تو جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے پالیسیز بنائی جائیں. ایگزیکیوٹ ضرور کرے فورن آفس، لیکن فورن آفس کے کہنے پہ اگر ہم فورن پالیسیز بنائیں گے یا کسی اور ادارے کے کہنے میں بنائیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے انحراف ہے. یہ کہنے کی بات کہ جی ہمیں نان پارٹیزن رہنا چاہیے، ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے اس افیئر میں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں ایک مؤثر کردار تب یہ ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پرنسپل سٹینڈ جو ہے، جو امت کے بینیفٹ میں ہے، جو اس ریجن کے بینیفٹ میں ہے، اس پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے.